حرام و حلال کا حکم، حلال و حرام کی وضاحت، مردار خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کی ممانعت۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے پاکیزہ اور طیب چیزیں عطا کی ہیں اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آیت ہمیں پاکیزہ اشیاء کے استعمال اور ان پر شکر ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن کچھ اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور ان کی وضاحت ان الفاظ میں کی، تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا گیا ہے۔ مردار وہ جانور ہے جو بغیر شرعی طریقے کے مر گیا ہو۔ اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ وہ ناپاک ہے اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خون کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ بیماریوں کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کی وجہ قرآن مجید میں ناپاکی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس چیز میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا جو کھانے والے کھائیں، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اسلام میں حلال و حرام کے احکام انسان کی بھلائی اور اس کے معاشرتی نظام کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ حلال اشیاء کے استعمال سے انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جبکہ حرام اشیاء سے اجتناب انسان کو ناپاکی اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال و حرام کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزگی اور برکت کے راستے پر گامزن کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔